حجر کی کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو گے تمنا حجر کی مجھ کو بھی لے چلو گے تمنا حجر کی مجھ کو اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قربان جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا کہ جب ایک دیوانہ کعبہ شریف پہنچتا ہے، کعبہ کا طواف کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ. اور طواف کرنے کے بعد جب حج سے فارغ ہوتا ہے اور پھر اس کی مدینے کی جو حاضری اسے نصیب ہوتی ہے، تو کہا کعبہ بھی اس کے قدموں سے لپٹ کر کہتا ہے تو وہاں جا رہا ہے اور میں تجھے خدا کے سپرد کرتا ہوں کہ اس دیار میں تو خیر خوبی سے ہو. کعبہ کہتا ہے. اور فرمایا کہ حجر اسود کہتا ہے کہ اب تم دیار رسول جا رہے ہو حج کر کے، کعبہ کے ارد گرد تم میرے ارد گرد گھومتے رہے، اگر اب اس دربار کی طرف جا رہے ہو جس کا دیوانہ میں بھی ہوں. تو کہا اگر حجر اسود کہتا ہے اس حاجی سے کہ لوگوں کے جو لوگ مجھ سے بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، زمانہ ہو گیا جب سے میں دنیا میں آسمانی دنیا سے آیا ہوں، جنتی دنیا سے آیا ہوں، تب سے میں بالکل انڈے کی طرح سفید تھا، مگر لوگوں کے گناہ میں نے چوس کے میں بالکل کالا ہو چکا ہوں. آئے دیار رسول کے مسافر ہو، تم دیار محبوب کی طرف جا رہے ہو، اور وہاں اگر تم جا رہے ہو تو ظاہر بات ہے جو تمہارے پیشانیوں پر کالک جو لگ گئی گناہ کی، دھبے جو ہو گئے تمہارے دلوں پر یا پیشانیوں پر، اور اس محبوب کی دربار میں جس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں اور تیری بارگاہ میں آ کر تجھے اپنا شفیع بنائیں اور تم ان کی مغفرت چاہو تو پھر تم اپنے رب کو غفور الرحیم پاؤ گے. تو اب تم تو پاک صاف ایسے ہونے والے اس دیار میں. تو کہا حجر اسود کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حجر اسود کہتا ہے کہ میں تو پہلے سے کالا ہو چکا ہوں اور تم بھی اپنے گناہوں کو دھونے جا رہے ہو اس دربار میں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تم مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ میں بھی سفید بن جاؤں. سبحان اللہ سبحان. مجھ کو بھی لے چلو گے تمنا حجر کی مجھ کو بھی لے چلو گے تمنا حجر کی کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو گے تمنا حجر کی مجھ کو بھی لے چلو گے تمنا حجر کی ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت
حسرت کدھر کی ہے چھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے قربان جاؤں اعلیٰ عشق ہوتا ہے ایسا. ہاں جی اللہ عشق نصیب کرے تو ان نیکوں کے نقش قدم کی چلتے چلنے کی توفیق. آمین آمین آمین. فرمایا جب میں آب زمزم پینے گیا ہائے تو مجھ سے میں نے دیکھا آب زمزم کے کنویں. اس زمانے میں تو کنواں کھلا ہوا تھا تو یار میں نے بھی جبے میں زیارت کی ہے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا. یہ اللہ نے شرف عطا فرما دیا. تو اب تو انہوں نے چونکہ حالات ہی ایسے بن گئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں اس کنویں کے پاس میں گیا تو کنویں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی قدرت ہے جب سائڈوں میں سے پانی بہتا رہتا ہے کنواں بھرتا رہتا ہے جیسے جالے پڑ رہے ہیں وہ چاروں طرف سے نکلتا رہتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب کنویں میں دیکھا تو میں نے غور کیا. اب عاشق تو اپنے حساب سے سوچتا ہے کہ اصل میں یہ کنواں رو رہا ہے کیا مطلب یا تو دیار رسول جا رہا ہے اور میں یہاں ہوں. ارے تو اس دربار میں جا رہا مجھے وہاں میں اس دیار کی تمنا آرزو تو میں بھی رکھتا ہوں مگر کروں کیا میں مکہ میں ہوں اور محبوب مدینے میں. احمد رضا میں رو رہا ہوں میری آنکھیں اس بہ میں گاج کے لوگ پانی پی رہے ہیں یہ جھرنے جو میرے بہ رہے ہیں یہ بہ نہیں رہے اصل میں رو رہا ہوں اس محبوب کے فراق میں کہ جس کے صدقے سے مجھے آج یہ عزت نصیب ہوئی کہ پوری دنیا میں اس پانی کی قدر اور عزت کی جاتی ہے. پلس اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ دنیا کے سارے پانی خراب ہو جاتے ہیں مگر آب زمزم کبھی خراب نہیں ہوتا کبھی اس میں بدبو نہیں ہوتی. زمانے تک اس کو رکھا جائے تو پھر اس میں اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر جو پینے والا پیتا ہے تو اس کی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے. میں نے ابھی محدث سے کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے میرے سرکار کی حدیث پاک ہمیشہ پڑھاتے کہ حضور نے فرمایا کہ آب زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے پانی پیاس تو بجھاتا ہے بھوک مٹاتا ہے یہ آج تک نہیں سنا. اگر سائنس کے اعتبار سے اگر 15 دن تک آدمی صرف پانی پیے تو 16واں دن نہیں دیکھتا وہ اگر کھانا نہیں کھائے نہیں دیکھے گا وہ مرنا ہی ہے اس کو. یہ دنیا کی سائنس کہہ رہی ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں آج یہ پریکٹیکل کر کے دیکھوں گا کہ میں مکہ میں جب تک ہوں جب تک منہ میں ایک اناج دانہ نہیں ڈالوں. میں جاتا آب زمزم پیتا میں رات کو دن میں صبح میں آب زمزم ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے 4 دن گزرے یہاں تک کہ 22 دن ہو گئے اور میں چلتا پھرتا رہا طواف کرتا رہا آتا جاتا رہا مگر مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی نہ کمزوری. یہ آب زمزم تو کہا وہ آب زمزم حضور کی محبت میں کہا اس پہ جانے پڑ رہے ہیں رو رہا ہے. دیکھیے گا کتنا مانا یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے. تو دیکھیے گا کیا فرماتے ہیں چھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے طوبیٰ ہمارے شوق میں زلزل اور آنکھ سے طوبیٰ ہمارے شوق میں زلزل اور آنکھ سے چھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے چھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے آغوش شوق کھول گئے جن کے لیے حتیم آغوش شوق کھول گئے جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر. اللہ اللہ اللہ. کعبہ شریف جو اللہ کا گھر ہے اس کے پاس میں ایک سی انگریزی کا سی جو ہوتا ہے ایسے ہاتھ پھیلائے ہوئے وہ حتیم بنا ہوا
وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کو حضور اپنے دامن میں لینا چاہتا ہے، جیسے ماں اپنے ہاتھ پھیلا دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. اللہ اللہ اللہ. جو حتیم میں بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج ہم اپنی ماں کی گود میں آ گئے. چھوٹا بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے واہ واہ تو ماں اس کو ایک دم سے سینے سے چمٹا لیتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے اس کو. تھوڑی دیر بعد جب ملتا ہے اس کو بڑا محبت سے اس سے شفقت سے پیش آتی ہے. تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ میں جب کعبہ شریف کے پاس کھڑا تھا تو حتیم نے مجھے پکار کر کہا کہ آؤ میں تمہیں اپنی گود میں لے لوں، ہائے ہائے ہائے. میں تجھے اپنی گود میں لے لوں. اللہ اللہ اللہ. تو میں نے کہا کہ نا میں تو ان کی گود میں جانے والا ہوں جو بے نوا ہوں، یتیموں کا وارث، جو یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، وہ ہر جگہ اسی کی چلتی ہے. میں نہیں ہوں اسے. آج جو تجھے اعجاز محبت شفقت نصیب ہوئی ہے اسی ذات کا تو صدقہ ہے. ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی یہ سب تیرے گھر کی ہے. رسول اللہ ہی نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا، نہ منا ہوتا، نہ حتیم ہوتی، نہ زمزم ہوتا، نہ صفا ہوتا، نہ مروہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وہ ذات کا تو کہا کہ اس نے کہا، حتیم نے کہا آؤ میں تمہیں اپنے اندر لے کے پیار کروں. کہا نا ہم تو جا رہے ہیں ہمارے محبوب کے پاس جو ہم سے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. کیا بات. واہ واہ. میرے مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. حضور کی ذات ہے جس پہ صحابہ پورے سب کے سب جب حضور کی بارگاہ میں آتے کہتے فدا کا امی ابھی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان. حضور پر اپنے ماں باپ سب سے عزیز ہوتا ہے. ہر انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، لیکن ایک ایسی ذات ہے جس پر ہم ہمارے ماں باپ بھی قربان کرے، اس ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ. تو کہا جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو. ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رشتے میں حضور کے ماموں ہوتے تھے. جب غزوہ خندق ہو رہی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر اٹھا کے دے رہے تھے اور فرمایا سعد پھینکو پھینکو ان پر اور تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو. یہ حضور نے ان کو فرمایا، یہ ان کو شرف حاصل ہے. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور نے فرمایا تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو. ساری کائنات حضور پر ماں باپ. تو کہا کہ وہ حتیم ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ آؤ تمہیں وہ ماں کی گود میں جو تم نے مزہ محسوس زندگی بچپن میں جو کیا تھا وہ مزہ تمہیں میں اپنے اندر میرے اندر آ کر 2 رکعت نماز کرو، بیٹھو، ذکر فکر کرو اور آؤ تو صحیح تمہیں وہی مزہ محسوس ہوگا. تو کہا عاشق کہتا ہم نہ آئیں گے، ہم تو جا رہے ہیں اس پہ جس پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو رہے ہیں. ہاں دیار رسول جا رہے ہیں، ہم تو مدینہ تو رسول جا رہے ہیں. وہ پھر کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کے نہیں. وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آغوش شوق کھول ہے جن کے لیے حتیم. آغوش شوق کھول ہے جن کے لیے حتیم. وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. اور مدینہ ذرا تو جانا لگے مدینہ ذرا تو جانا. پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے. او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے. مدینہ تو رسول کی حاضری جسے نصیب ہو. اب حضور کا دربار تو بہت بڑا دربار ہے. میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ہندوستان میں جتنے مغلیہ دور رہا، بابر، ہمایوں، شاہجہاں، اورنگزیب، عالمگیر، جتنے بھی یہ مغلیہ بادشاہ ہوئے، یہ جب غریب نواز سرکار کے دربار میں آتے تھے اس زمانے میں تو یہ گھوڑوں پر آتے تھے. جیسے اجمیر قریب آتا، پہاڑیاں نظر آتی، یہ گھوڑوں سے اتر جاتے تھے. یہ غریب نواز کا دربار آ رہا ہے. کیا بات. ابھی پیدل چل کے سرکار کے دربار میں آتے تھے.
یہ غریب نواز کا دربار کی زیادہ پتہ ہے، حضور کا دربار تو اس سے بھی اعلیٰ، وہاں پر تو غریب نواز سرکار نے 7 سال تک جھاڑو دی۔ اللہ اللہ مدینہ تو رسول میں حضور عطائے رسول غریب نواز شریف، جن کی آج چھٹی شریف میں آپ ہم شریک ہیں، غریب صفائی، یہ سارے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں سب اس در کے بھکاری ہیں۔ حضور کا دربار وہ در رسول اللہ کا دربار جس دربار میں سب ہیں، اور ادھر ان کی روح نکلی سب مدینہ پہنچتی۔ کامل مومن جب ایمان، جب اس کا کامل جو مومن ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے سیدھی مدینہ جاتی ہے۔ حضور نے پوچھا حضور سے، سرکار نے فرمایا کہ مومن کی روح ادھر نکلتی ہے، ادھر وہ آب زمزم کے کنویں پہ پہنچتی ہے، اور اگر اس کے اعمال اس سے بھی بہتر ہیں حضور نے فرمایا تو اس کی روحیں جو ہے آسمانی دنیا کی طرف بھی جاتی ہیں، واپس قبر سے بھی تعلق رہتا ہے، پھر آتے ہیں جاتے ہیں، اپنے ساری دنیا میں جو رشتہ دار ان کو پہچانتے ہیں، جو انہیں پکارتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں، وہ روحیں آتی جاتی۔ جسم باڈی تو وہیں جہاں دفن ہے وہیں پہ ہی ہے، لیکن ان کو نئے قالب نصیب کیے جاتے ہیں، ان جسموں میں اللہ جو نئے قالب نصیب کرتا ہے ان کے اندر وہ سیر کرتے رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بعض روحیں وہ ہیں جو اپنی جو ہے قبروں تک ہوتی ہیں، اور پھر وہ بہت سے مومن جو ہوتے ہیں ان کی روحیں آب زمزم پہ پہنچتی ہیں، پھر ان کی روحیں بہت سی اس سے بھی اعلیٰ جو روحیں ہوتی ہیں وہ آسمانوں میں جاتی ہیں، اس سے بھی جو اعلیٰ روحیں ہوتی ہیں وہ جو ہے عرش اعظم کا طواف کرتی ہیں، علین کے اندر وہ ہوتی ہیں، اور کافروں کی روحیں جو ہے وہ سجین میں ہوتی ہیں، زمین کے آخری حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کافر لوگ جو ہے وہ مقید کر دی جاتے ہیں، مومن کی روحوں کو آزاد کر دیا گیا، اور جہاں چاہیں جس طرح چاہیں نظر آتے ہیں۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، کئی بزرگوں کو دیکھا، وصال ہو گیا، بعد میں دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب مجھے ملے تو کہا کہ وہ اپنے کپاسن والے دیوانے سرکار کے بڑے دیوانے تھے، تو انتقال ہو گیا محمد حسین صاحب، تو وہ ہر سال کیا عمرہ پہ جاتے تھے، تو دیار رسول جاتے تھے، دیار رسول جاتے تھے، تو میں وہاں مدینہ تو رسول میں تھا، تو ایک صاحب آئے، ان کی ایک مالا پہنی ہوئی جسے فقراء لوگ پہنتے، بزرگ ایسے مالیں پہنتے، وہ بھی فقراء میں سے تھے مگر عاشق تھے وہ، تو دیوانہ سرکار کا پسند والے کا ان کے گلے میں وہ مالا جو پہنی، میں نے فوٹو دیکھا تھا، لیکن مجھے ابھی پتہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ وہ بزرگ آئے اور مجھے کہا کہ صاحب آؤ اپن چائے پی لیں مدینہ شریف میں۔ میں نے کہا یار یہ آدمی میرا کہیں دیکھا ہوا ہے، اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ کپاسن میں دیوانہ سرکار کا فوٹو جو میں میرے گھر پہ دیکھتا ہوں وہی ہے، میرے ذہن میں آ ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا یہ آدمی میرے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا صاحب آپ کہاں کے ہو، ہندوستان کے ہو؟ کہا نہ ہندوستان کا نہیں، میں تو انڈونیشیا کا ہوں، اور اردو میں بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ انڈونیشیا کے ہیں، مجھے بٹھایا، چائے پلائی، باتیں کی، میں ان کو دیکھتا رہا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے ان کو دیکھا کہاں ہے۔ خیر وہ چائے وغیرہ فارغ ہو گیا، ہم جیسے ہی وہاں سے اٹھے 2 قدم بعد میں واپس میں نے پڑھا، مجھے یاد ہے ارے وہ تو دیوانہ سرکار تھے، وہ تو واپس دیکھا تو گائب ہو گئے وہ آدمی۔ تو معلوم ہوا مومن بھلی کپاسن میں دفن ہویا ہوا ہے لیکن وہ رہتا مدینے میں ہے، کیا بات، اور رہتا مدینے میں، تو اس کی روح جو ہے وہ مدینے کی طرف پڑ گئی۔ ہر عاشق کی روحیں جتنے بھی مومن دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ سب وہیں جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کسی کو وہ اپنے دیار میں رکھ لیتے ہیں، کسی کو یہاں کی ڈیوٹی، جیسے شاہ عالم سرکار اپنے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ پر باہر گئے، نبی میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا عبدالحق تم تو جاؤ ہندوستان میں اپنا کام کرو، میری حدیث پھیلاؤ۔ تو کہا حضور میں تو آپ سے ملاقات کے دیار میں یہاں آیا ہوں، تو حضور آپ فرمایا یہاں رہو گے تو ہمارے دیار کی زیارت کرو گے، ہماری قبر کی زیارت کرو گے، اور وہاں رہو گے تو ہمیں دیکھو گے، ہماری زیارت جب چاہو، رات میں دن میں جب چاہو، تمہارے دل میں جیسے میرا خیال آیا تو مجھے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا میری حدیث پھیلاؤ ہندوستان میں جا کر۔ تو صاحب عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پلٹ کر آ گئے، اور حال ان کا یہ تھا حالت بیداری میں جب چاہتے حضور کا دیدار کرتے، یہ ان کو مقام نصیب ہو جاتا ہے، بس اس عشق کی راہ میں کوئی چلنے والا مسافر ہو۔ تو کہا کہ وہ یہ مدینے کا ہے، مدینہ مقدس جس کی پاک زمین پر فرشتے، حضور نے فرمایا کہ 70,000 فرشتے مدینہ میں روز صبح آتے ہیں، صبح 70,000 فرشتے فجر کے وقت میں آتے ہیں، عصر تک ان کو رہنے کی اجازت ہے، 12 گھنٹے۔ عصر کی نماز ہوئی، فرمایا کہ روانہ ہو جاؤ، اب تم قیامت تک نہیں آؤ گے، 70,000 نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔